اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اکنامکس کو لے کر ہے۔ اکنامکس میں بات کر رہے تھے ہم شارٹیج کی، ایفیکٹ آف شارٹیج کنٹینیو کرتے ہیں اسی کو۔ یہاں سے ایک اور پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ امپیکٹ آن انفلیشن۔ یہاں پر انفلیشن کا بھی امپیکٹ بہت زیادہ کریٹ ہوتا ہے جب شارٹیج دیکھی جاتی ہے، کافی لمبے عرصے تک جو شارٹیج ہے وہ رہتی ہے تو وہاں پر انفلینیشری پریشر شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کی اس قدر سپلائی کم ہو جاتی ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیٹ سپوز ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ اگر ہم انرجی شارٹیج کو دیکھتے ہیں، انرجی شارٹیج اگر انکریز ہو جاتی ہے تو آپ کے یوٹیلیٹی بلز اور جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس لانگ عرصے تک انرجی کرائسس رہتا ہے۔ تو انرجی کرائسس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جب انرجی کرائسس ہوگا تو آلموسٹ آپ کی جو کاسٹ ہوگی وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح سے شارٹیج کا یہ ہوتا ہے، جب شارٹیج ہوتی ہے، اچھا اس میں پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ جو سپلائی آف الیکٹرسٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کاسٹ پھر بھی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب اس شارٹیج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب لمبا عرصہ شارٹیج رہتی ہے تو آلموسٹ کنزیومر کے اندر ایک عجیب سی پینک کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ان چیزوں کی جو ہے ہارڈنگ کرنے لگتا ہے، چونے چھپانے لگتا ہے، بہت زیادہ کرنے لگتا ہے، بائنگ بڑھا دیتا ہے۔ جب بائنگ بڑھاتا ہے تو آلموسٹ جو شارٹیج آلریڈی ہوئی ہوتی ہے وہ شارٹیج انکریز کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ بائنگ بڑھائے گا کہ بھئی کون بار بار لائن میں لگے گا، ایک ہی دفعہ لے لو، تو وہ اس میں کیا ہوگا، اس میں آلموسٹ مزید شارٹیج کی غلط صورتحال سامنے آئے گی۔ دیکھیں اگر ایگزامپل کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تو فیول اور شارٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ گیس لائن اسٹیشن میں کھڑے ہونے کی بجائے کیا کرتے ہیں، وہ ڈبل سپلائی، جتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اس سے زیادہ بھی وہ اپنی ٹینک میں فل کروا لیتے ہیں کہ دوبارہ کون آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، مزید شارٹیج کریٹ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ مزید بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بیہیویئرل رسپانسز کی وجہ سے بھی شارٹیج کریٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، اب اکنامک انیکویلیبلٹی آ جاتی ہے، یعنی اب کیا ہوتا ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ عجیب سے معیار سے گزرنے لگتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، برابری کا معیار ختم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے ختم ہوتا ہے؟ کیونکہ جب شارٹیج بہت زیادہ عرصے تک رہتی ہے تو جو غریب طبقہ ہوتا ہے یا جو اس طرح ویل آف نہیں ہوتا یا مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس چیزوں کی اشیاء مہیا نہیں ہوتی، لیکن جو ویلدیئر لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس پیسے کو، اس چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ ہارڈنگ کے چانسز بن جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک عجیب ایکویلیبلی کنڈیشن آتی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جو سب غریب عوام ہوتی ہے اس کے پاس وہ چیزیں پہنچ ہی نہیں پاتی، تو وہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے، کیونکہ پھر ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہیجانی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اور معاملات آپ کے لیے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ کنڈیشن دیکھنا بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ جو اکنامیکل بینیفٹس ہیں وہ ہمارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب ہم شارٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور شارٹیج کے بہت زیادہ ڈیمیجز ہیں۔ کیا ہوتا ہے، جب لانگ ٹرم میں ہم دیکھتے ہیں، لانگ ٹرم میں ہمارے پاس شارٹیج رہتی ہے تو ایک عجیب سا کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ سوشلی ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف جیسے کہنا چاہیے کہ غصہ گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم سوشلی معاملات ڈسٹرب کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر پولیٹیکلی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں۔ پولیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکلی بہت زیادہ ہمیں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ کیسے کریٹ ہوتی ہیں پولیٹیکل پرابلمز؟ کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو سچویشنز ہیں، ہم احتجاج کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، ہمیں یہ چیز مہیا کی جائے، یا یہ چیز کے لیے ہم احتجاج کرنے لگتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں تاکہ وہ دخل اندازی کرے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس کے کوئی حل کا نتیجہ نکالے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پہلے دیکھتے ہیں، کافی ماضی میں دیکھتے ہیں تو فوڈ شارٹیج کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بڑا عجیب سا رسک کریٹ ہو گیا، لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیا، لوگوں نے اس کے اوپر بہت پرابلم کی، میل نیوٹریشن کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ جب شارٹیج ہوتی ہے اور کافی لمبے عرصے تک شارٹیج ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ ٹائٹن پالیسی کے اوپر لے جاتی ہے۔ اب اس دور میں کیا ہوتا ہے، اس دور میں کس طرح کی پالیسیز سے کام کیا جاتا ہے؟ پہلے تو سب سے بڑی بات پرائس ایڈجسٹمنٹ، سب سے پہلا مسئلہ آ جاتا ہے جب شارٹیج ہوتی ہے۔ تو کرتے کیا ہیں کہ سپلائی کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے رابطہ کیا جائے، دوسری جگہ سے ریسورسز کو حاصل کیا جائے تاکہ وہ گڈز اینڈ سروسز کو مارکیٹ میں لایا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کم سے کم کوشش کی جاتی ہے، پروڈیوسرز کو کہا جاتا ہے کہ اس کی پروڈکشن بڑھاؤ تاکہ اس کی پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ شارٹیج ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے
سب سے بڑا جب تیسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، تیسرے مرحلے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ہم امپورٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم امپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کوئی گوڈز اینڈ سروسز کہیں سے امپورٹ کر لی جائے تو ہمارے ملک میں جو سپلائی ہے وہ برابر ہو جائے اور ہماری ڈومیسٹک ڈیمانڈ پوری ہو سکے. پھر کیا ہوتا ہے، ہم کچھ ایسے ریگولیشن بناتے ہیں، ایسی سبسڈیز دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کنٹری ہے وہ اسٹیبلائز وے میں کام کرتی ہے. تو بیسیکلی شارٹیج جو ہے یہ تمام پالیسیز جو ہیں لی جاتی ہیں، یہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں جس سے ہمیں سپلائی کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس سے پھر ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ایکولائز ہو جاتی ہے. اب اگر بات کر لیتے ہیں یہاں پر شارٹیج کی، تو شارٹیج کا ایک ایگزامپل بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 1970 میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے فیول سنا، لوگوں نے مارکیٹ میں مس انفارمیشن پھیلائی کہ جی فیول جو ہے وہ اسکیرس ہونے والا ہے، اس کی شارٹیج ہونے والی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اپنے گھروں میں اس کو اسٹور کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے ویئر ہاؤس بنا لیے، ویئر ہاؤس کے اندر اپنے فیول کو اسٹے کرنے لگے. پھر اس سے کیا ہوا، اسٹیشنز کے اوپر بہت لمبی لمبی لائنیں دیکھنے کو ملتی تھیں جس کی وجہ سے کیا ہوا، پرائز ہائکنگ ہو گئی. اب اس پہ کیا ہوا، اس کے علاوہ کیا ہوا کہ یہ یہاں پر یہ کنڈیشن کریٹ ہوئی کہ اکنامسٹ جو ہیں وہ اس بات پہ سوچنے لگ گئے ورلڈ وائڈ کہ یار اب اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ایسے پروسیس، ایسی چیزیں کی جس سے ان اسٹیبلٹی کو ریٹرن لایا گیا اور پرائز کو اسٹیبل کیا گیا ایکویلیبریم لیول کے اوپر. تو یہ بھی کنڈیشن جو ہے وہ شارٹیج کی افیکٹس ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ شارٹیج آتی ہے تو پھر اس کی پروڈکشن بڑھائی جاتی ہے، اس کی پروڈکشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے. جب اس کی پروڈکشن ریسورسز انکریز ہوتی ہیں تو آلموسٹ وہ آگے کوئی نہ کوئی رزلٹ کریٹ کر پاتا ہے.